پہلا ہسپتال یا پہلا ریہیب گھر میں ہوتا ہے جس میں ابتدائی تشخیص ہوتی ہے، تو جسے ہم پرائمری کیئر یونٹ کہہ سکتے ہیں، اور پھر وہاں علاج بھی ہوتا ہے جو نہیں ہو پاتا کیونکہ یا تو گھر والے انیبلنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا یعنی provoking کر رہے ہیں۔ اس کی زندگی میں جو بھی ڈیمیج چل رہا ہوتا ہے اس ڈیمیج کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اس کے نتائج اس کو نہیں بھگتنے دیتے، اس کو ویسے بعض و نصیحت بڑی کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ تمہیں مستقبل میں کیا پرابلمز ہوں گے، یا تم تباہ ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے، یہ بہت ساری باتیں گھر والے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے کان پہ جوں نہیں رینگتی کیونکہ وہ نتائج کو محسوس نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ نتائج گھر والے اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ پولیس میں پکڑا گیا تو جا کے منت سماجت کر کے روپیہ پیسہ دے کے تو چھڑا لیں گے، لیکن جب وہ چھڑا کے لاتے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے حرکت کیا کرتے ہیں؟ بیزتی کرتے ہیں، کیونکہ اس دن وہ بیزتی کرا لیتا ہے جی، تو وہ رج کے کرا لیتا ہے، کہتا ہے تھوڑا بند ہے بیزتی کرنا، میرا بھی بند ہے پھر۔ اسی طریقے سے اگر وہ کسی سے قرضہ لیتا ہے تو گھر والے ادا کرتے ہیں، تو گھر والے کہتے ہیں نہیں ادا کریں گے تو شہر میں بدنامی ہوگی، یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر بھی بیزتی کرتے ہیں۔ تو انیبلنگ اور پرووکنگ یہ دو چیزیں ہیں جو ون بائی ون چلتی رہتی ہیں، اور اس میں بیماری پلتی رہتی ہے، اور آخر میں تکلیف اتنی زیادہ ہو جاتی ہے گھر والوں کی اور اس کے پیچھے پیچھے مریض کی بھی، کہ وہ پھر ایک ریہیب سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو ریہیب ایک دوسرا ہسپتال ہوتا ہے اس مریض کی اور فیملی کی زندگی میں، اور وہاں ریہیب میں پھر بیسٹ پریکٹسز ہیں جب وہ سب کر لیتے ہیں، اور جیسے کہ ہمارے ہاں 100 دن کا ریہیب ہوتا ہے، تو 100 دن میں ہم پیشنٹ کو اور فیملی کو جتنی بھی مدد فراہم کر سکتے ہیں، رہنمائی دے سکتے ہیں دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ گھر جاتا ہے۔ تو یہ پھر وہ پہلا ہسپتال ہے جس میں وہ چلا جاتا ہے، اور پہلا ریہیب ہے جس میں وہ چلا جاتا ہے اور پہلے والے ڈاکٹروں کے تھے چڑھ جاتا ہے، اور گھر میں حسب توفیق جو ہے بڑے چھوٹے سب بہن بھائی ماں باپ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یا تو یہ مدد کرتے ہیں جو ریہیب ہے جہاں وہ گئے تھے ان کی ہدایات کے مطابق، یا پھر وہ اپنی واپس اصلی پریکٹسز پہ آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ مدد کرتے ہیں، اگر انہوں نے مدد کرنی سیکھی ہوگی، مطلب یہ ہے کہ ریہیب کا مطلب ہی یہی ہے کہ فیملی کو مدد کرنا سکھا دیں، فیملی کو بات کرنا سکھا دیں۔ سر وہ یہ ہم جو ایز اے فیملی اگر ہم آتے ہیں تو ہم تو بتاتے ہیں کہ یہ وہ اس مدر نے جو آپ کو خط لکھا ہے وہ کہتی ہے میں یہ دیکھیں میرا بچہ یہ کر رہا ہے، آپ یہ اس کو رنگ دے رہے ہیں کہ بھئی آپ بھی آئیں اور سیکھیں پھر اس کو کیسے کرنا ہے۔ تو اس لیے جب تک یہ بائیلیٹرل نہیں ہوتی چیز تو پھر تو آپ 100 دن رکھ لیں 200 دن رکھ لیں، جب تک وہ ڈاکٹر جو کہ گھر میں ہے اس کو آپ ٹرین نہیں کریں گے اس وقت تک تو نتائج مطلوبہ نہیں ملیں گے۔ اور بیماریوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز کا مریض ہے تو گھر والوں کو سیکھنا پڑے گا کہ گھر میں کھانے پینے میں کیا تبدیلیاں لانی ہیں، مریض کی کیسے مدد کرنی ہے، کیسے مٹھائی اس کے سامنے نہیں کھانی تاکہ اس کو ٹیمپٹیشن نہ ہو، گھر میں ماحول کو کیسا رکھنا ہے کہ جس سے کہ مریض کو کوئی ورزش کوئی واک کوئی اچھا۔ سر یہ تو آپ کرونک بیماری کی بات کر رہی ہیں نا کہ ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، یہ بھی کرونک بیماری ہے نا۔ ہاں جی، میں آپ کو بتاؤں کہ بیماری جو ہے اس کی شفا یابی کے لیے چاہے وہ کرونک نہ بھی ہو، مثلا کسی کو گیسٹرو انٹرائٹس ہے، ٹھیک ہے، تو اب گھر والے یہ نہیں سیکھیں گے کہ اس کو دینا کیا ہے، تو وہ مرغن غذائیں دیں گے تو کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ ظاہر ہے نہیں۔ تو یہ ضروری نہیں، یہ اسی لیے بیماری اسی وقت جائے گی کہ جب کہ ایک ٹیم اپروچ ہوگی۔